حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا، میرے ان جوتوں کے بدلے انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا، ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا، جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ وہ بولا، نہیں۔ اس نے کہا، یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا، اگر جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضور یہ قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا، میں نہیں لیتا۔ بولا، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا، اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے۔ جب غلام نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے بدلے میں انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔ زندگی کی آخری گھڑی میں صبر۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا چورا بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو۔ چنانچہ آپ کے حکم سے خادم یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے، اے نفس، تو نے 30 سال لگاتار صبر کیا ہے، اب زندگی کی آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے یعنی انبیاء، اولیاء، صدیقین کے حالات ایسے ہی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنہا تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ پر ایسے ایک جوان کی طرح ہوں کہ جب وہ ایک طرف انہیں اکٹھا کرتا ہے تو وہ دوسری طرف پھیل جاتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے اسے رحمت کے کفن میں لپیٹ کر عزت والی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ضمیر کو ختم کر دیتا ہے اسے لعنت کے کفن میں لپیٹ کر عذاب کی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ منہاج العابدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کا مزہ حاصل کر سکوں، اور اپنے رب کے دیدار کے شوق کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر پانی نہیں پیا گئے، اس لیے کہ بہت کھانے سے عبادت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو اس کا جسم سستیلا اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے جسم کے حصے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کرنے کے باوجود نیند کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور اس طرح وہ اس مردار کی طرح بن جاتا ہے جو راستے پر پڑا ہوا ہو۔ جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، کھانا اور سونا کم کرو، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن نیک اعمال سے خالی ہاتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا، یہ شہوت ہے جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ شیطان بولا، نہیں، مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گئی تھی۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام بولے، آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا، اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ
عبادت گزار بن جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی اور عبادت الہی میں حاضر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے یحییٰ، کیا تو نے اس دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا ہے، یا میرے رحمت کے قریب سے بہتر تو نے کوئی اور قریبی چیز پالی ہے؟ مجھے عزت و جلال کی قسم، اگر تو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسوؤں کے بدلے خون روئے، اور جنتی جبہ کے بجائے تو لوہے کا لباس پہنے۔ ایک عقل مند کا فرمان ہے کہ جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوتوں کا قیدی بن جاتا ہے اور بیہودگی کا پیروکار بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فائدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے جسم کی زمین کو شہوتوں سے بھر لیا، اس نے اپنے دل میں شرمندگی کی کھیتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوت سے پاک رکھا۔ نمبر 2، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل سے خالی رکھا۔ نمبر 3، انسان کو پیدا کیا، اس میں عقل اور شہوت دونوں پیدا فرمائی۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ امام محمد غزالی ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں لسکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا مگر وہ خراب نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھڑیں یعنی بریں چمٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ اس خدا کے بندے نے جواب دیا، جو آپ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو تمہیں بریں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اللہ کے یہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا دیتا، کیونکہ بروں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی خواہش آخرت کا عذاب ہے۔ یہ بریں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہش انسان کے دل کو ڈس لیتی ہے۔ میں یہ نصیحت والی گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، شہوت بادشاہوں کو فقیر اور صبر فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشوں کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئیں اور دیکھنے سے محروم بڑھیا بن گئیں، اسی لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔